بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قومی سمود اپنی اعلیٰ شان محلات، سرسبز و شاداب کھیت کھلیان اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور و تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے، اور چونکہ تکبر اور کفر کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو یہ بھی ابلیس کے پیروکار بن گئے۔ حالانکہ کچھ ہی عرصے پہلے قوم عاد پر قہر الہی کے مناظر ان کے سامنے تھے۔ یہ بھی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کی خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے معاشرے سے حق و انصاف نہ پیدا ہو چکا تھا، بے حیائی، فحاشی آخری حدود چھو رہی تھی، مقدس انسانی رشتوں کا احترام ختم ہو چکا تھا، رقص و سرور، عیش و عشرت، شراب و شباب ان کی زندگیوں کے لازمی جز بن چکے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم ہی میں سے ایک خدا پرست اور بہت نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ سورہ اعراف آیات نمبر 73۔ دیگر نبیوں کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی۔ وہ دن رات انہیں سمجھاتے رہے کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی نے تم کو پیدا کیا اور آباد کیا، تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار قبول کرنے والا ہے۔ سورہ ہود آیات نمبر 61۔ اس پر قوم ان کے خلاف ہو گئی اور یوں گویا ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے امیدیں رکھتے تھے، کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے۔ سورہ ہود آیات نمبر 62۔ حضرت صالح علیہ السلام کی مسلسل وعظ و نصیحت اور اس کے نتیجے میں غریب لوگوں کا ایمان لانا قوم سود کے سرداروں کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ دراصل غرور و تکبر کی دلدل میں دھسے یہ لوگ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی عام آدمی اس طرح محفلوں اور چوک چوراہوں پر کھڑا ہو کر ان کے آباء و اجداد کے خداؤں کی نفی کرے اور صرف ایک اندیکھے رب کی عبادت کی بات کرے۔ چنانچہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے سب سرداروں نے سر جوڑ کر بیٹھے اور پھر متفقہ رائے طور پر ایک نتیجے پر پہنچے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بلایا اور کہا، اے صالح، اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہم کو کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر ہمیں تم پر یقین آ جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی برآمد کرو جو گابھن ہو، بچہ دے، ہم سب کے لیے دودھ مہیا کرے اور اس میں فلاں خوبیاں ہوں۔ حضرت صالح نے ان سے فرمایا، اگر میں تمہاری شرط پوری کر دوں تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، ہم تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا فرمائی اور اپنی قوم کی فرمائش پوری کرنے کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی دعا قبول فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شق ہو گئی اور اس میں سے ایک طویل القامت خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی جس میں وہ سب خوبیاں تھیں جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر قوم سمود لاجواب ہو گئی۔ اس موقع پر قوم کے سرداروں میں سے ایک جند بن عمرو بن محلات بن لبید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا، لیکن اکثریت اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہی
اور اسے جادو کا کمال ظاہر کرتی رہی۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں فوری پکڑ لے گا۔ سورہ ہود آیات نمبر 64۔ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن نخلستان میں چرتے رہتے تھے۔ سب قبیلے والے پیٹ بھر کر اونٹنی کا دودھ پیتے، لیکن وہ کم نہ ہوتا۔ حضرت صالح نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا تھا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن سمود کے لوگ۔ جب اونٹنی پانی پینے آتی تو وہ کنویں کا سارا پانی پی جاتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صالح نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معینہ روز تمہاری باری، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ سورہ شرح آیات نمبر 155 تا 156۔ کچھ ہی عرصے بعد قوم سمود کو اونٹنی کی موجودگی کھٹکنے لگی۔ انہیں اپنے ہرے بھرے نخلستان میں آزادی سے گھومتی پھرتی اونٹنی ایک آنکھ نہ بھائی، اور جب وہ یہ دیکھتے کہ اپنی باری آنے پر اونٹنی ایک ہی سانس میں پورے کنویں کا پانی پی جاتی ہے تو حیران ہو کر اسے جادو سے تشبیہ دیتے۔ آخرکار شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی سے جان چھڑوانے کی تدابیر سوچی اور اس کا ایک حل نکالا کہ اسے ہلاک کر دیا جائے، مگر کیسے؟ قوم سمود کے سردار یہ کام خود اپنے ہاتھوں انجام دینے کو تیار نہ تھے، سو انہوں نے دو نہایت اونچے اور مالدار خاندان کی آزاد منش عورت کو راضی کیا کہ وہ قوم کی کسی نوجوان سے یہ کام کروائیں، جس پر ان عورتوں نے دو اوباش اور شراب و شباب کے رسیہ نوجوانوں کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کیا، جن کے ساتھ مزید 7 اوباش نوجوان شامل ہو گئے۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک میں فساد مچاتے پھرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ سورہ نمل آیات نمبر 48۔ اور پھر حسب پروگرام ایک دن یہ 9 افراد اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب سے ڈر کر چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ جب اونٹنی کنویں کے قریب آئی تو مصدع نامی شخص نے تیر چلایا جو اس کی پنڈلی میں پیوست ہو گیا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اونٹنی کو زخمی دیکھ کر باقی لوگ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر دونوں عورتیں آگے بڑھیں اور مردوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جس پر قبیلے کا سب سے قوی شخص خدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کی کونچے یعنی پچھلے پاؤں کے اوپر کا حصہ کاٹ ڈالا۔ اونٹنی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار چیخ ماری۔ اسی اثنا میں زخمی اونٹنی کو گھیرے میں لے کر اس پر نیزوں اور تلواروں کے لاتعداد وار کیے گئے، جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑ پر چڑھا اور چیخے مارتا غائب ہو گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان درندوں نے پیچھا کر کے اسے بھی مار ڈالا، واللہ عالم۔ اونٹنی کے قتل کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تو مارے خوشی کے دیوانے ہو گئے اور جشن مناتے ہوئے چیخ چیخ کر حضرت صالح کو چیلنج کرنے لگے کہ تم جس عذاب سے ڈراتے ہو اسے لا کر دکھاؤ۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، صالح جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے
اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ سورہ اعراف آیات نمبر 77۔ ناقتہ اللہ کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا اس بد نصیب قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ادھر سمود کے لوگوں کی دیدہ دلیری اور جرأت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان کے دل سے ڈر اور خوف نکل چکا تھا، چنانچہ انہوں نے اسی رات حضرت صالح کو بھی قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا تاکہ اونٹنی کے ساتھ ان کا بھی قصہ ختم ہو جائے۔ وہ 9 افراد ایک پہاڑ کی کھائی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ جب حضرت صالح وہاں سے گزرے تو انہیں قتل کر دیں، مگر کائنات کا مالک اللہ قوم سمود کے ہر مکر و فریب اور شیطان کی چال بازیوں سے خوب واقف تھا۔ چنانچہ پہاڑ سے ان پر پتھر برسائے گئے جن سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ 9 کے 9 افراد پتھروں کے نیچے مرے پڑے تھے۔ حضرت صالح کو اونٹنی کے قتل کا بڑا غم تھا اور اب تمام حجت ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اب عذاب آنا ہی تھا، لہٰذا حضرت صالح نے اپنی قوم کو مطلع فرمایا کہ اب تمہارے پاس عیش و عشرت کے صرف 3 دن بچے ہیں، اس کے بعد ایک سخت عذاب تم پر نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے کوچیں کاٹ ڈالی تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ سورہ ہود آیات نمبر 65۔ حضرت صالح کی بات سن کر وہ لوگ ہنسی مذاق کرنے لگے اور تنزیہ کہا یہ 3 دن ہم کیسے گزاریں گے؟ حضرت صالح نے فرمایا پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن تمہارے چہروں پر نحوست پوری طرح عیاں ہو جائے گی، یعنی وہ سیاہ پڑ جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر قہر الہی نازل ہوگا۔ اور پھر جب تینوں دن ایسا ہی ہوا تو وہ خوفزدہ ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اب کس قسم کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ ابھی چوتھے دن کا سورج طلوع ہی ہوا تھا کہ آسمان سے ایک بہت تیز چیخ کی آواز چنگھاڑ کی صورت میں بلند ہوئی، جس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے، دل دہلا دیے۔ چیخ کی آواز کے ساتھ ہی ان کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑنے لگیں اور وہ اپنی اپنی جگہوں پر اوندھے پڑے سسک سسک کر ختم ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں افراد پر مشتمل نہایت قوی اور طاقتور قوم جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ڈھیر ہو چکی تھی، اور کفر و شرک میں مبتلا غرور و تکبر میں ڈوبے لوگوں کا شاندار اور بارونق شہر خاموشہ میں تبدیل ہو کر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے۔ سورہ ہود آیات نمبر 67-68۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے حضرت صالح اور ان پر ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔ سورہ ہود آیات نمبر 67۔ امید ہے کہ اس واقعے سے آپ کی نالج میں بہت اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔